الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ ایک ویڈیو میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ قربانی کن شرائط کی بنا پر واجب ہوتی ہے، یعنی کن صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہے اور قربانی کی کیا شرائط ہے۔ آج ہم مزید گفتگو کریں گے کہ قربانی کے واجب ہونے کا نصاب کیا ہے اور کتنا ہے، اور زکوٰۃ اور قربانی ان دونوں میں جو نصاب ہے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ قربانی ہر اس عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، بشرط یہ کہ ایام قربانی میں وہ مقیم ہو، یعنی مسافر نہ ہو۔ اس حوالے سے ایک ویڈیو پہلے اپلوڈ کی ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس کا لنک اینڈ اسکرین پر آپ کو مل جائے گا، وہ ضرور دیکھیے گا۔ تو جو شخص مقیم ہے اس پر، اور وہ صاحب نصاب ہے، عاقل بالغ مسلمان ہے، مرد ہے یا عورت ہے اور صاحب نصاب ہے، تو ان پر قربانی واجب ہے۔ اب صاحب نصاب شخص وہ کون ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اگر نہیں تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے مقدار اس کے پاس رقم موجود ہو تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہاں چاندی کی رقم کو اس وجہ سے بھی خاص کیا گیا ہے کیونکہ سونے کی جو رقم ہے وہ کافی زیادہ بن جاتی ہے، اور جو چاندی ہے یہ عام لوگوں تک میسر ہے، لوگ بآسانی چاندی کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اور اس وجہ سے جو چاندی کی رقم ہے اس کو نصاب مقرر کیا گیا ہے۔ اگر 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی نہیں تو چاندی کی جو رقم ہے، جو قیمت ہے، اس کے برابر اگر پیسے یا کوئی مال موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے بندے پر قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اب کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اگر وہ نہ ہو تو اس کے برابر کوئی قیمت ہو یا ایسا مال ہو جو تجارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ موجودہ دور میں پرائز بانڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، اگر کسی کے پاس وہ ہیں جو اس نصاب تک پہنچتے ہیں، یا حالت اصلیہ سے زائد کچھ سامان ہو، یعنی ایسا سامان جو استعمال میں نہیں ہے، استعمال کے علاوہ زائد پڑا ہوا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہاں زکوٰۃ اور قربانی میں نصاب کے اعتبار سے کچھ فرق ہیں، وہ ملاحظہ کیجئے گا۔ زکوٰۃ اور قربانی میں نصاب کے اعتبار سے 2 طرح کے فرق ہیں۔ نمبر 1 کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا یہ ضروری ہے، یعنی جس شخص نے زکوٰۃ ادا کی اب اس پر 1 سال مکمل ہوگا تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن قربانی میں سال کا گزرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 10 ذوالحجۃ الحرام سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام، یعنی 10 کی ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق طلوع آفتاب سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کی غروب آفتاب تک، اگر کوئی شخص اس دوران بھی صاحب نصاب ہو گیا، پہلے صاحب نصاب نہیں تھا لیکن ان 3 دنوں میں تیسرے دن یعنی 12 ذوالحجۃ الحرام کی غروب آفتاب سے پہلے اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اب بھی اس پر قربانی کرنا یہ شریعت کی طرف سے واجب ہے۔ اور نمبر 2 کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال نامی پر ہوتی ہے۔ مال نامی وہ مال ہے کہ جو بڑھتا ہے، یعنی جو پڑا بڑھتا ہے، جس طرح سونا چاندی وغیرہ، لیکن جو قربانی ہے یہ مال نامی پر نہیں ہوتی، جبکہ قربانی کے وجوب کے لیے مال نامی کا ہونا یہ شرط نہیں، یہ لازم نہیں، بلکہ یہ حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی طرح کا مال ہو، چاہے زمین ہو، مکان ہو، کوئی دکان ہو، گھر کا فرنیچر ہو، یا گھر کا کوئی بھی زائد سامان ہو جو استعمال کے علاوہ ہو۔ مثلا کسی شخص کے پاس گھر کا سامان ہے وہ زائد ہے، جس طرح کہ گھر میں ایک فریج ہے وہ استعمال میں ہے لیکن ایک زائد بھی ہے، اس طرح گھر میں جو بیڈ ہیں وہ 2 ہیں، ایک استعمال میں ہے ایک استعمال میں نہیں، وہ کمرے میں ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ اس طرح کے جو کچھ زائد سامان ہیں ان پر قربانی واجب ہے جب وہ شریعت کی مقدار کو پہنچتے ہوں۔ یہاں پر ایک اور بات ملاحظہ کی کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ہے، یعنی اگر تو 7.5 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونا ہے تو وہ شخص قربانی کے لیے اہل ہے، قربانی اس پر واجب ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی ہے تو بھی اس پر واجب ہے، اگر نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر۔ اب موجودہ دور میں حساب لگایا جائے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا بنتی ہے۔ جس شخص کے پاس یہ رقم استعمال کے علاوہ زائد پڑی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو اتنی رقم کو پہنچتی ہے جو استعمال کے علاوہ ہے، تو اس شخص پر قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم بات ہے کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا تو ان پر قربانی واجب ہوگی، اس طرح بالکل نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس 3 تولہ سونا ہے تو اس کے ساتھ اس کے پاس کچھ چاندی بھی موجود ہے، یا کچھ ایسا سامان ہے جو ضرورت اصلی کے علاوہ ہے، یعنی وہ حاجت اصلی کے علاوہ ہے، وہ ضرورت میں نہیں ہے، استعمال میں نہیں ہے، اگر ان کو ملایا جائے تو وہ چاندی کی رقم جو بنتی ہے اس سے زائد ہے۔ آج کے دور میں تو تقریباً 1 تولہ سونا ہو تو وہ بھی اس کی رقم بھی
یہ چاندی سے کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس صورت میں جب کسی کے پاس اتنی رقم ہی ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو، اس کی مقدار کو پہنچتی ہو، تو اس شخص پر قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ جو ہم پر احکام شرع واجب ہیں، لازم ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکامات کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔